بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز سیٹلائٹ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا ایران پر حملے کا پلان لیک۔ امریکی میڈیا میں ڈونلڈ ٹرمپ کے ایران پر حملے کے پلان لیک ہو گئے ہیں۔ تین اہم آپشنز زیر بحث ہیں۔ پہلا، ایران کے نیوکلیر پروگرام کی تمام سائٹس کو مکمل طور پر تباہ کرنا ہے، جبکہ دوسرا آپشن بیلسٹک میزائل پروگرام، لانچنگ سائٹس اور زیر زمین ذخیرہ جگہوں پر حملہ کرنا ہے، جو بہت پیچیدہ ہے کیونکہ گراؤنڈ فورسز اور کمانڈوز کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تیسرا، رجیم چینج کا آپشن یعنی IRGC کی سہولیات تباہ کرنا اور ٹاپ لیڈرشپ کو نشانہ بنانا۔ ڈونلڈ ٹرمپ سرپرائز اور طاقتور حملہ چاہتے ہیں لیکن لمبی جنگ سے بچنا چاہتے ہیں، جیسے عراق اور افغانستان میں ہوئی۔ اسرائیل مکمل تباہی چاہتا ہے اور اپنے کمانڈوز بھی شامل کرنے کو تیار ہے۔ ایران نے وارننگ دی ہے کہ ایک بھی گولی چلی تو پورے علاقے میں جنگ پھیل جائے گی۔ امریکی بیسز، ایئرکرافٹ کیریئرز اور بحری جہاز خطرے میں ہیں۔ اگر حملہ ہوا تو تیل کی قیمتیں آسمان چھو لیں گی۔ اسرائیل کا امریکہ پر شدید دباؤ، ایران کو مکمل ختم کرنے کی ضد۔ اسرائیل نے امریکہ کو حساس انٹیلیجنس دی ہے کہ ایران کا نیوکلیر پروگرام اور میزائل پروگرام تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ محدود حملہ قبول نہیں، مکمل تباہی ضروری ہے، بشمول نیوکلیر سائٹس، میزائل لانچرز اور زیر زمین فیسلٹیز۔ اگر امریکہ نے ایسا نہ کیا تو ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ اسرائیل چاہتا ہے کہ ٹرمپ ایرانی لیڈرشپ کو بھی نشانہ بنائے، کمانڈوز اتاریں اور رجیم کو ختم کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے واضح کیا ہے کہ کوئی سرپرائز حملہ ہوگا، اتحادیوں کو بھی پہلے نہیں بتایا جائے گا۔ بات چیت جاری ہے لیکن ٹرمپ اسے دھوکہ کہتے ہیں۔ اسرائیل کا دباؤ بہت زیادہ ہے کہ امریکہ پورا کام کرے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو اسرائیل خود خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ ایران کی سخت وارننگ، حملہ ہوا تو پورے خطے میں جنگ، امریکی اڈے اڑا دیں گے۔ ایران نے امریکہ کو سخت پیغام دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایک بھی حملہ ہوا تو یہ مکمل جنگ سمجھا جائے گا۔ ایران کے پاس ہزاروں میزائلز اور ڈرونز موجود ہیں جو امریکی اڈوں، بحری جہازوں اور ایئرکرافٹ کیریئرز کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ قطر، بحرین، سعودی عرب اور دیگر ممالک میں امریکی اڈے خطرے میں ہیں۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ اپنے دفاعی پروگرام پر بات نہیں کرے گا۔ اگر امریکہ نے حملہ کیا تو تیل کی سپلائی رک جائے گی، عالمی معیشت تباہ ہو سکتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ وہ امریکہ، اسرائیل اور ان کے اتحادیوں کو نشانہ بنائے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ کی دھمکیوں کے باوجود ایران بات چیت کے لیے بھی تیار ہے لیکن دباؤ میں نہیں آئے گا۔ ٹرمپ کا خوف، لمبی جنگ سے امریکہ کی سپر پاور حیثیت ختم، مقبولیت کم ہوگی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو سب سے بڑا ڈر یہ ہے کہ ایران پر حملہ اگر لمبا ہوا تو امریکی فوج کو بھاری نقصان ہوگا۔ ایئرکرافٹ کیریئرز، بحری جہاز اور اڈے تباہ ہو سکتے ہیں، ہزاروں فوجی مارے جا سکتے ہیں۔ اس سے امریکہ کی دنیا میں دھاک کم ہو جائے گی۔ چین اور روس فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ عراق اور افغانستان جیسی لمبی جنگ نہیں لڑیں گے، صرف طاقتور لیکن مختصر حملہ چاہتے ہیں۔ تیل مہنگا ہونے سے امریکہ میں مہنگائی بڑھے گی اور ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت کم ہو سکتی ہے۔ اسرائیل دباؤ ڈال رہا ہے لیکن ٹرمپ رسک دیکھ رہے ہیں۔ امریکہ اور ایران میں بات چیت کی امید لیکن فوجی تیاریاں جاری۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ ایران امریکہ سے سنجیدگی سے بات چیت کر رہا ہے اور شاید نیوکلیر ڈیل ہو جائے۔ امریکہ نے ابراہم لنکن ایئرکرافٹ کیریئر سمیت بڑی بحری طاقت خلیج میں بھیج رکھی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اتحادیوں کو پلان نہیں بتایا کہ لیک نہ ہو، لیکن ایران کہتا ہے کہ دھمکیوں کے بغیر منصفانہ بات چیت ممکن ہے، جبکہ قطر اور دیگر ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ اگر ڈیل نہ ہوئی تو حملہ ہو سکتا ہے جو نیوکلیر سائٹس یا میزائل پروگرام پر ہو۔ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتے ہیں کہ ایران نیوکلیر ہتھیار نہ بنائے۔ صورتحال کشیدہ ہے لیکن سفارتی کوششیں بھی جاری ہیں۔ قطر کے وزیر اعظم کا ہنگامی دورہ ایران، امریکہ کا آخری پیغام پہنچایا۔ قطر کے وزیر اعظم اور وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی نے تہران کا مختصر دورہ کیا اور ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سیکرٹری علی لاریجانی سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں علاقائی تناؤ کم کرنے کی کوششوں پر بات چیت کی گئی۔ قطر نے امریکہ اور ایران کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کیا۔ ایرانی حکام نے کہا ہے کہ
امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا فریم ورک بن رہا ہے اور امریکہ کی جنگ مصنوعی ہے۔ قطر کا مقصد تھا کہ امریکہ کی طرف سے ممکنہ حملہ روکا جائے۔ قطر کو خدشہ ہے کہ اگر ایران پر حملہ ہوا تو امریکہ کا العدید ایئر بیس جسے ممکنہ آپریشن شروع ہو سکتا ہے، ایران کی طرف سے نشانہ بن سکتا ہے۔ قطر نے ایران کو پیغام دیا ہے کہ امریکی فوجی تیاریاں دفاع کے لیے ہیں، حملے کے لیے نہیں۔ یہ آخری کوشش ہے کہ ڈپلومیسی سے جنگ ٹالی جائے۔ ایران نے امریکہ کے ساتھ مذاکرات میں پیش رفت کا اشارہ دے دیا۔ ایران کے سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا کہنا ہے کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات کا ڈھانچہ بن رہا ہے اور میڈیا کی افواہوں کے برعکس پیش رفت ہو رہی ہے۔ قطر کے وزیر اعظم کی تہران آمد کے بعد یہ بیان سامنے آیا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کہا کہ ایران سنجیدگی سے بات کر رہا ہے اور امید ہے کہ قابل قبول ڈیل ہو جائے گی۔ ایران نیوکلیر پروگرام پر محدود بات چیت کے لیے تیار ہے، لیکن مکمل خاتمہ یا میزائل پروگرام روکنے کی شرط قبول نہیں کرے گا۔ قطر، ترکی اور دیگر ممالک ثالثی کر رہے ہیں۔ امریکی فوجی بلڈ اپ بھی جاری ہے، لیکن حملہ فوری نہیں لگتا۔ ایران نے بھی خبردار کر رکھا ہے کہ حملہ ہوا تو جواب شدید ہوگا۔ امریکہ کا ایران کو الٹیمیٹم، نیوکلیر اور میزائل پروگرام روکے ورنہ حملہ ہوگا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ نیوکلیر ہتھیار نہ بنائے جائیں اور میزائل پروگرام کو محدود کرنے کی ڈیل کریں ورنہ حملہ ہوگا جو پچھلے سے زیادہ شدید ہوگا۔ امریکہ نے خلیج میں بحری بیڑا اور العدید ایئر بیس پر اپنے طیارے، ٹینکرز اور پیٹریاٹ سسٹم تعینات کر رکھے ہیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ دھمکیوں کے تحت مذاکرات نہیں ہوں گے۔ قطر نے ایران کو بتایا کہ امریکی تیاریاں صرف دفاع کے لیے ہیں تاکہ ایرانی حملے سے بچا جا سکے۔ اگر ڈیل ہو جاتی ہے تو پابندیاں ختم ہو سکتی ہیں اور ایران تیل بیچنے میں آزاد ہو جائے گا۔ قطر کو شدید خدشہ، ایران امریکہ کے حملے میں العدید ایئر بیس کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ قطر کو سب سے بڑا خطرہ یہ ہے کہ اگر امریکہ قطر کے العدید ایئر بیس سے ایران پر حملہ کرے گا تو ایران جواب میں اس بیس کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنا دے گا۔ پچھلے واقعات میں ایران نے العدید ایئر بیس پر حملہ کر دیا تھا۔ چینی سیٹلائٹ تصاویر سے پتہ چلتا ہے کہ العدید ایئر بیس پر KC-135 ٹینکرز، C-17 طیارے اور پیٹریاٹ سسٹم کی تعداد بڑھ گئی ہے۔ قطر نے ایران سے التجا کی ہے کہ امریکی بیسز پر حملہ نہ کریں۔ قطر کا موقف ہے کہ یہ تیاریاں دفاع کے لیے ہیں، اگر جنگ ہوئی تو پورا خطہ متاثر ہوگا۔ قطر ثالثی کر کے جنگ رکوانا چاہتا ہے۔ امریکی حکام کا کہنا ہے کہ حملہ فوری نہیں بلکہ دباؤ کے لیے ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کی اچانک واپسی، جنگ کے خدشات میں اضافہ۔ کئی ہفتوں بعد ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی منظر عام پر آ گئے۔ انہوں نے انقلاب ایران کی 47ویں سالگرہ پر مزار خمینی پر حاضری دی۔ یہ واپسی ایک اہم اور علامتی پیغام سمجھی جا رہی ہے۔ ایسے وقت میں ان کا سامنے آنا غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے جب خطے میں جنگ کے خدشات بڑھ چکے ہیں۔ ایران میں حفاظتی اقدامات تیز کر دیے گئے ہیں۔ عوام میں بھی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ اس اقدام کو حوصلہ بڑھانے کی کوشش قرار دیا جا رہا ہے۔ ایران، چین اور روس کی مشترکہ بحری مشقیں، امریکہ کو واضح پیغام۔ ایران، چین اور روس مشترکہ بحری مشقوں کا آغاز کرنے جا رہے ہیں۔ ان مشقوں کو میری ٹائم سیکیورٹی بیلٹ کا نام دیا گیا ہے۔ ان میں تینوں ممالک کی بحری افواج حصہ لیں گی۔ پاسداران انقلاب بھی ان مشقوں میں شامل ہوں گے۔ یہ مشقیں بحیرہ ہند کے شمالی حصے میں ہوں گی۔ ان کا مقصد دفاعی تیاریوں کو مضبوط کرنا ہے۔ یہ وقت امریکہ اور ایران کی کشیدگی کا ہے، اس لیے اسے ایک بڑا اسٹریٹجک پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ ایران میں دھماکے، 5 افراد ہلاک۔ ایران کے مختلف شہروں میں گزشتہ دن دھماکے ہوئے ہیں۔ بندر عباس میں ایک عمارت میں شدید دھماکہ ہوا ہے جس میں کئی منزلیں تباہ ہو گئیں۔ متعدد گاڑیاں اور دکانیں بھی متاثر ہوئیں۔ ان دھماکوں میں مجموعی طور پر 5 افراد جاں بحق ہوئے جبکہ متعدد افراد زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق وجوہات ابھی واضح نہیں۔ اسرائیل نے ان واقعات میں ملوث ہونے کی تردید کی ہے۔ تہران میں زیر زمین شیلٹرز فعال، لاکھوں افراد کے لیے تیاری۔ ایران نے ممکنہ حملے کے خدشے کے پیش نظر شیلٹرز کھول دیے ہیں۔ تہران میں 300 سے زائد حفاظتی مراکز فعال کر دیے گئے ہیں۔
میٹرو اسٹیشن اور پارکنگ ایریاز کو شیلٹرز میں بدل دیا گیا ہے۔ ان میں تقریباً 25 لاکھ افراد کو پناہ دی جا سکتی ہے۔ عوام کو ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنے کی ہدایات بھی دی جا چکی ہیں۔ سیکیورٹی فورسز کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ یہ اقدامات جنگ کے خدشات کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایران مکمل دفاعی موڈ میں داخل ہو چکا ہے۔ ایران کے میزائل تجربات میں تیزی، خطے میں تشویش بڑھ گئی۔ ایران نے حالیہ دنوں میں میزائل تجربات تیز کر دیے ہیں۔ فضا میں میزائلوں کے نشانات واضح طور پر دیکھے گئے ہیں۔ ابتدا میں عوام میں خوف پھیل گیا کہ حملہ ہو گیا ہے۔ بعد ازاں بتایا گیا کہ یہ فوجی مشقوں کا حصہ ہے۔ IRGC نے لانگ رینج میزائل ٹیسٹ کیے ہیں۔ میڈیا کے مطابق متعدد تجربات جاری ہیں۔ امریکہ ان پروگراموں کو بند کروانا چاہتا ہے۔ یہ صورتحال خطے میں مزید کشیدگی کا سبب بن سکتی ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔